اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ایک ایسا استخارے کا عمل سیکھنے جا رہے ہیں جو صرف چند منٹوں کا عمل ہے، اور اس عمل کو سیکھنے کے بعد پھر آپ کو کسی سے بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی کہ آپ میرے کسی کام کا استخارہ کر دیں۔ آج جو میں آپ کو ایک خاص استخارے کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ طریقہ اور اس کے علاوہ بے شمار طریقے استخارے کے مجھے میرے بزرگوں سے، اہل علم حضرات سے مجھ تک پہنچے ہیں، جو میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے اسپریچول اسٹوڈنٹ، اپنے روحانی شاگردوں تک، اور اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں ان تک میں پہنچا رہا ہوں، تاکہ ان کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ گھر میں رہ کر اپنے ہر مقصد کے لیے خود استخارہ کر سکیں، اپنے لیے کر سکیں، اپنے دوستوں کے لیے کر سکیں، اپنی فیملی کے لیے کر سکیں، اور جس کے لیے دل چاہے کر سکیں۔ آپ کی زندگی میں اگر کچھ ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی جاب میں اچھی آفر آئی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا پھر آپ نے بچوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپس قائم کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی پوشیدہ چیز کا حل جاننا چاہتے ہیں، آج کا جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس عمل سے نہ صرف یہ کہ آپ استخارہ کر پائیں گے، بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ بہت سارے ایسے کاموں کو سر انجام دے پائیں گے جس کے بارے میں آپ صرف سوچتے ہیں۔ ایک عمل سے آپ بے شمار فائدہ اٹھا پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار طاقتیں انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ انسان اپنی عقل، شعور، محنت، توجہ، جستجو کے ذریعے انسانوں نے بے شمار ایسی ایجادات کر ڈالی اور بے شمار ایسی چیزوں کو ایجاد کر لیا، بے شمار ایسے کام کر لیے جسے دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران ہو گئی۔ ہر انسان اس دنیا میں آ کر بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے، اسی طرح سے یہ اسپریچول علوم بھی ہیں، یعنی جسے ہم روحانی علم کہتے ہیں، اسپریچول سبجیکٹس بھی ہیں، روحانیت بھی ہے، اور مختلف اسپریچول میتھڈس ہیں جن کو سیکھ کر آپ اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے۔ انہی میتھڈس میں ایک استخارے کا عمل بھی ہے۔ آپ ذرا سی توجہ کریں، ذرا سی کوشش کریں، اور کوئی سکھانے والا یا گائیڈ کرنے والا انسان اگر آپ کو مل جائے تو آپ یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے گائیڈ کر رہا ہوں، اس چیز کو سمجھیے گا، اسے استعمال کریے گا، اور اس کے بعد جو آپ کو تجربہ ہو، جو آپ کو فائدہ ہو، اسے ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی زندگی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پر بلیک میجک، ایول آئی، نظر بد ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلمس ہو رہی ہیں، تو آپ چاہیں تو اسی عمل کے ذریعے آپ پتہ کر پائیں گے کہ آپ کے ساتھ جسمانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عمل کی میری طرف سے مکمل طور پر ہر کسی کو اجازت ہے۔ آپ چاہیں تو خود بھی عمل کریں، اور آپ چاہیں اگر تو اس عمل کو، اس اسپریچول میتھڈس کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم دوسرے انسانوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے ان کی پرابلمس میں، تو ہماری پرابلمس بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جب بھی استخارہ کرنا چاہیں، جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں، اس دن آپ عشاء کی نماز کو ادا کریں، پاک صاف لباس کو اختیار کریں، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کو ادا کریں، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے، کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے ذہنی یکسوئی کا ہونا بہت ضروری ہے۔
کنسنٹریشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں آپ کنسنٹریشن کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، پاکیزگی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کو ہر عمل میں جلد کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی روحانی عمل یکسوئی کے ساتھ جب نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر رونما بہت دیر سے ہوتا ہے، اور جب آپ توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو آپ کے عمل کا اثر جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو بھی جب آپ کریں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، بہت توجہ یکسوئی کے ساتھ کریے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر سے نگیٹو انرجی کو ریموو کرنا ہے۔ وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ وہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا رقیب ہو یا وہاب ہو یا قہار ہو صرف 27 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر درود پاک پڑھیں گے، دونوں ہاتھوں پہ دم کریں گے، اپنے چہرے پہ بھی پھیریں گے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیں گے۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی آپ کے وجود سے دور ہو جائے گی، آپ سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 ٹائمز یعنی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، بحق کے یا خبیر ہو یا لطیف ہو، صرف 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب سونے کے لیے لیٹیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جو کچھ آپ نے ابھی 21 مرتبہ پڑھا ہے اسی کو آپ نے اپنے شہادت کی انگلی سے اپنے ہاتھ پر لکھ لینا ہے، یہاں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر لکھ لینا ہے، پھر دوسری ہتھیلی پہ بھی لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سنت طریقے کے مطابق سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے، حد سے حد آپ کو 3 روز تک کرنا ہوگا۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو جو بھی ہوگا جواب وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جاگتی ہوئی حالت میں جواب مل جاتا ہے۔ اچھا وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ اس طرح سے ملتا ہے، بالفرض میں کسی انسان کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں اور میں 20-25 لاکھ 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے استخارہ کیا، اللہ رب العزت سے مدد طلب کی، اللہ سے دعا کی۔ اگلے دن میں گھر سے نکلا تو مجھے چند لوگ مل گئے، میں جس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ انسان صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ مجھے بزنس نہیں کرنا، اس کے ساتھ مجھے انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ تو ایسے بھی اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ تو بس آپ نے مکمل طور پہ ریلیکس رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے۔ سونے والی حالت میں بھی آپ کو جواب مل جائے گا۔ بعض لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جاگتی ہوئی حالت میں بھی کچھ ایسی کنڈیشنز رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو، جنات، بھوت پریت، آسیب کا اثر ہے تو بھی آپ اس استخارے کے عمل کو کر لیں۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن کے اندر اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ زیادہ تر لوگوں نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ عاصم بھائی جب آپ نے ہمیں اجازت دی تو کسی نے 2 دن بتایا اور کسی نے 3 دن بتایا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو پہلے ہی دن کامیابی حاصل ہو گئی تھی اس عمل میں۔ میں بہت سارے ایسے اعمال لوگوں کو بتا رہا ہوں جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے، اور بہت سارے ایسے اعمال بھی بتا رہا ہوں جنہیں اگر میں کہوں کہ یہ پوشیدہ قدیمی عملیات کے راز ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو استخارے کے اور اعمال بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ بھی اس عمل کو لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو مکمل طور پہ اجازت ہے۔ آخر میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ سب سے بہترین استخارہ وہی ہے جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو استخارے کی دعا ہے۔ سب سے بہترین استخارہ وہی ہے۔ باقی جو استخارے کے اعمال ہم لوگ بتاتے ہیں یا بہت سارے لوگ بتاتے ہیں،
ان میں سے کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو بزرگوں سے منسوب ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین نے اور اہل علم حضرات نے جب ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، علم حاصل کیا، اور ان کے جو تجربات سے ان سے بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو ان استخارے کے اعمال میں بھی، یا ان استخاروں کے عمل میں بھی جو اہل علم حضرات بتاتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن بہترین طریقہ وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ خاص قسم کے اعمال بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جس سے میرے اسپریچول اسٹوڈنٹس، میرے روحانی شاگرد، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ اور مجھ سے بہت کچھ سیکھنے والے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی بہت جلد بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے، اور میں پہنچانے کی کوشش کر بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ کوشچنس ہیں، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو کی صورت میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔